کسی زمانے کی بات ہے، ہندوستان کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ نہایت غریب تھا اور اس کے پاس صرف 4-5 بیگھہ زمین تھی۔ وہ دن رات محنت کرتا مگر قسمت ہر بار اس کے خلاف ہو جاتی۔ کبھی بارش کم پڑ جاتی، کبھی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ سیلاب آ جاتا۔ اگر فصل بچ بھی جاتی تو ٹڈی دل اسے تباہ کر دیتا، یا گاؤں کے ہی لوگ رات کے اندھیرے میں فصل چرا لے جاتے۔ دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود ذمہ دار کا لگان ہر حال میں دینا پڑتا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی مہاجن کے پاس گروی رکھ دی، مگر قرض ادا نہ کر سکا۔ ایک دن مہاجن کے جھونپڑی نیلام کر دی گئی اور کسان کا تھوڑا سا سامان باہر پھینک دیا گیا۔ مایوس ہو کر کسان نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ سامان میں صرف ایک ٹوٹا پلنگ، ایک پرانا حقہ اور ایک مٹی کی ہانڈی تھی جو اس کی مرحوم بیوی کی نشانی تھی۔ اچانک وہ ہانڈی ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گئی اور اس میں سے چاندی کے 400 روپے نکل آئے۔ افسوس کرتے ہوئے کسان نے روپے باندھے اور قسمت آزمائی کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوپہر کی شدید گرمی میں چلتے چلتے کسان پیاس سے نڈھال ہو گیا۔ دور ایک جھونپڑی سے دھواں اٹھا دکھائی دیا۔ اندر ایک عجیب و غریب بوڑھا رہتا تھا جسے لوگ جنگل بابا کہتے تھے۔ اس نے کسان کو کھانا کھلایا اور اس کی پوری کہانی سن لی۔ جنگل بابا نے کہا کہ دولت سے زیادہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کسان سے 400 روپے لے کر عقل کی 4 باتیں سکھائیں۔ ایک سے دو بہتر ہیں، اجنبی جگہ کھانا ملے تو پہلا نوالا کتے کو دو، اجنبی جگہ رات گزارنی ہو تو ہر طرف اچھی طرح دیکھ لو، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ کسان کو لگا کہ وہ لٹ گیا ہے، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف اور احترام بھی تھا۔ آگے چل کر کسان کو ایک تالاب ملا۔ وہاں اس نے ایک بے بس کچھوے کو دیکھا اور ترس کھا کر اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک برگد کے درخت کے نیچے سو گیا، جہاں ایک سانپ اور کوا مل کر مسافروں کو مارا کرتے تھے۔ سانپ نے کسان کو ڈس لیا مگر کچھوے نے کوے کو روک لیا۔ مجبوراً سانپ نے واپس آ کر زہر چوس لیا۔ کسان کی جان بچ گئی۔ اب اسے جنگل بابا کی پہلی بات سمجھ آ گئی کہ ایک سے دو بہتر ہیں۔ شام ہوتے ہی کسان ایک سرائے میں پہنچا۔ سرائے کی مالکن ظالم اور قاتل تھی جو مسافروں کو زہر دے کر لوٹ لیتی تھی۔ اس نے کسان کو کھانا دیا مگر جنگل بابا کی دوسری بات یاد آ گئی۔ اس نے پہلا نوالا کتے کو دیا جو فوراً مر گیا۔ رات کے لیے اسے ایک کمرہ دیا گیا، مگر اس نے غور سے دیکھا تو چارپائی کے نیچے گہرا کنواں تھا۔ اس نے سونے کی بجائے جاگنے کا فیصلہ کیا۔ آدھی رات کو مالکن اسے مارنے آئی، مگر کسان نے اسے کنویں میں دھکیل دیا اور سرائے میں چھپی ساری دولت لے کر نکل گیا۔ رات بھر چلنے کے بعد کسان صبح ایک شہر کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں اعلان ہو چکا تھا کہ جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہوگا وہ نیا بادشاہ بنے گا۔ یوں ایک غریب کسان عقل کی بدولت بادشاہ بن گیا۔ وہ ساری زندگی جنگل بابا کو یاد کرتا رہا، جس کی دی ہوئی عقل نے نہ صرف اس کی جان بچائی بلکہ اسے تخت تک پہنچا دیا۔ مگر جنگل بابا پھر کبھی نہ ملے۔